مفتی حفیظ الرحمان محمدی Islamic scholar. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وسلم۔ توحید اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ توحید کے بغیر دنیا میں کوئی بھی معاملہ حتیٰ کہ اسلام پر عمل بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اللہ کے حبیب سے یہ بیعت کرتے تھے کہ اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ پیر حسان حسیب الرحمان بن پیر نقیب الرحمان، جن کا پیر خانہ عیدگاہ میں راول پنڈی، اب یہ قوم کو اہل توحید کا ایک مقولہ، اہل توحید کا ایک اعتراض نقل کر کے اس کا جواب دینے کی ناکام کوشش میں ہے۔ اہل توحید کا انہوں نے مقولہ یا اہل توحید کا جو اعتراض وہ نقل کیا کیا، کہتے ہیں کسی کہنے والے نے کہا کہ صاحب مزار ڈائریکٹ سنتا ہے اور اللہ کو وسیلے سے سناتے ہو۔ پھر آگے سے جواب کیا دیتا ہے، کہتا ہے الفاظ کے دھوکہ مت دو، ہم سنانے کے لیے نہیں منانے کے لیے کرتے ہیں۔ کسی نے کہا میرے سے یہ عجیب بات ہے، مزار والا ڈائریکٹ سنتا ہے، اللہ وسیلے سے سنتا ہے۔ میں نے کہا یہ لفظوں کا دھوکہ نہ دو، کہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے اللہ کو سننے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہم وسیلہ سنانے کے لیے نہیں منانے کے لیے بناتے ہیں۔ آگے عوام نعرے مارتی ہے۔ میں تو حیران ہوں ان عوام کی جہالت پہ، جو گالیوں کے اوپر بھی سبحان اللہ کہتے، اس کو کیا خبر۔ میں آپ کو حسان حسیب الرحمان صاحب آپ کو مخاطب کر کے، آپ کے والد صاحب کو مخاطب کر کے ذرا تھوڑا سا غور و فکر کی دعوت دینا چاہوں گا کہ حضرت الفاظ کا دھوکہ ہم نہیں، آپ دے رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم منانے کے لیے کرتے ہیں، سنانے کے لیے نہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ صاحب مزار ڈائریکٹ مانتا ہے اور اللہ وسیلے سے مانتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آپ کسی صاحب مزار کو جو پکارتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ وہ آپ کی مان لیتا ہے اور آپ کی آگے اللہ تک منوا دیتا ہے، اور اللہ ڈائریکٹ نہیں مانتا۔ بات تو یہی ہوئی، چلے یہیں پہ رک جائیے۔ دوسری بات، اگر یہی بات بھی ہے تو بات تو پھر وہی شرک کی آ گئی کہ اللہ کا رتبہ کم ہو گیا آپ کے نزدیک اور آپ کی پیر خانے کا رتبہ زیادہ ہو گیا۔ کیوں کہ پیر ڈائریکٹ مانتا ہے اور اللہ کو وسیلے سے منواتے ہو۔ پھر بھی نہیں سمجھ آئی تو آئیے میں اور انداز میں سمجھا دوں۔ اگر ماننے کی بات ہی ہے تو مانے گا تب جب وہ سنے گا۔ ایک سن ہی نہیں رہا، اس تک بات پہنچ ہی نہیں رہی، وہ مانے گا کیسے؟ آپ اپنی وائف کو کہتے ہیں کہ مجھے چائے کی ضرورت ہے، مجھے کافی کی ضرورت ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کی وائف آپ کی بات سنے گی تو مانے گی، جب سنے گی نہیں تو مانے گی کیسے؟ آپ جتنے پیروں کو مرنے کے بعد، ہزاروں سال گزرنے کے بعد، لاکھوں میل مسافت سے یہاں سے آوازیں دے رہے ہیں تو کیا وہ سن نہیں رہے؟ اگر سن نہیں رہے تو مان رہے کیسے رہے؟ آپ یہاں سے بیٹھے پیر عبد القادر جیلانی جو آپ کے بقول غوث اعظم ہے، ان کو یہاں سے آپ کے مقتدی یہاں بیٹھ کے پکارتے ہیں یا غوث اعظم، یہاں سے بیٹھ کے یا جنید کے نعرے لگاتے، یہاں سے بیٹھ کے یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں۔ مجھے بتائیں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کہاں پہ ہے؟ وہ قبر کے اندر ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں میل مسافت ہے، ہزاروں سال ان کو دنیا سے گئے اولیاء اللہ کو ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک کہاں پہ ہے؟ یہاں سے بیٹھ کے ایک بندہ پکار رہا ہے تو صاحب قبر وہاں پہ قبر کے اندر ڈائریکٹ سن نہیں رہا تو مان کیسے رہا ہے؟ آپ منانے کی بابت سنانے کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، تبھی تو آپ یہاں سے بیٹھ کے ان کو ڈائریکٹ پکارتے ہیں، یہاں سے بیٹھ کے پکارتے ہیں۔ اور آپ کی زندگی کی مثال اور آپ کی پیروں کی مثال، حیثیت اور کوالٹی کیا ہے کہ آپ کی آواز بغیر ٹیلی فون کے، بغیر سپیکر کے آپ کے پیر خانے سے باہر روڈ پہ نہیں آتی، 4 نمبر چنگی تک نہیں جاتی، چاندنی چوک تک نہیں آتی۔ آپ کی سپیکر کے بغیر آپ کی وائف آپ کی بات نہیں سن سکتی۔ آپ سفر پہ ہو، آپ نے گھر میں بات کرنی ہے، بغیر ٹیلی فون کے آپ بات نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آپ سنا نہیں سکتے اور وہ آپ کو بھی نہیں سنا سکتی۔ تو حضرت مرنے کے بعد آپ ہی کی قبر پہ لوگ آئیں گے
بلکہ دور دراز میلوں سفر پہ آپ کو پکاریں گے تو آپ ڈائریکٹ سن لیں گے. آپ پھر کہیں نہیں سنانے کے لیے نہیں منانے کے لیے. تو حضرت آپ ذرا غور کیجئے, الفاظ کا دھوکہ ہیر پھر آپ کر رہے ہیں, آپ کو غلطی لگی ہوئی ہے اور شدید غلطی لگی ہوئی ہے. اگر آپ کہتے ہیں سنانے کے لیے نہیں منانے کے لیے, تو سنے گا نہیں مانے گا کیسے؟ آپ اپنی بات جب کسی جج کو کسی وکیل کو کوئی منوانا چاہتے ہیں, جب سنائیں گے نہیں تو مانے گا کیسے؟ یقیناً آپ تک میری بات پہنچ گئی ہوگی. آئیے آپ کو میں ذرا سنانے اور منانے کے حوالے سے دلچسپ بات بھی کر دوں. یہ دیکھیے, یہ ملفوظات آپ کے پیر, آپ کے مذہب کے بانی احمد رضا خان نے لکھی ہے. آپ کے مذہب کے بانی احمد رضا خان نے یہاں اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے سنیے. کہتا ہے ایک مرتبہ سیدی جنید بغدادی دریائے دجلہ پر تشریف لائے, یا اللہ کہتے ہوئے اس پر مثل زمین کے چلنے لگے. اچانک اس کے بعد ایک اور شخص آ گیا اور اس نے بھی دریا سے پار جانا تھا, کشتی موجود نہیں تھی. اس نے کہا کہ مجھے بتائے آپ جا رہے ہیں, میں کیسے جاؤں؟ اس نے پیر نے کہا کہ تو یا جنید کا نعرہ لگا اور جناب آ جا. اس نے یا جنید کہا تو وہ بھی مثل زمین کے پانی کے اندر چلنے لگ گیا. جب دریا کے درمیان پہنچا تو اچانک اس کو شیطان لعین نے, لا حول ولا قوت الا باللہ, شیطان لعین نے یہ وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور آپ کو یا جنید کا نعرہ لگوا رہے ہیں, تو کیوں نہ آپ بھی یا اللہ کہو. تو جیسے اس نے یا اللہ کہنا شروع کیا تو پانی کے اندر غوطہ لگ گیا, لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جب سے چلایا تو پیر نے اسے دوبارہ کہا یا جنید کا نعرہ لگا, یا جنید اس نے کہا تو وہ پانی سے ترنے لگا, پانی سے نکل آیا. اس نے کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو پیر نے اسے کہا ابھی تک تو جنید تک نہیں پہنچا کہ تجھے ہوس ہے اللہ تک رسائی کی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہے سنانا اور منانا. یہاں تو شرک نہیں کفر تک بات پہنچی ہوئی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے ڈائریکٹ پیر کو پکار رہا ہے. وسیلہ نہیں ہے یہاں ڈائریکٹ پکارا ہی پیر کو جا رہا ہے. وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ تو ہوتا ہے اس کے وسیلے سے, آپ تو ڈائریکٹ پکار ہی پیر کو رہے ہیں. یہاں بھی یہی ہو رہا ہے, یا غوث اعظم, ڈائریکٹ پیر کو پکارا جا رہا ہے. تو مہربانی فرمائیں قوم کے ساتھ مزید مذاق مت کریں, قوم کے عقائد کے ساتھ کھلواڑ مت کریں, اللہ سے ڈریں. جو پیسہ جو عزت آپ کے مقدر میں وہ آپ کو مل کے رہے گی, دنیا ختم ہو جائے گی. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کرنی ہے, آپ نے بھی, تو کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ اس لیے صحیح البخاری کے اس حدیث پہ بات ختم کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے سوال کیا اے اللہ کے حبیب ای ذنب اعظم, سب سے بڑا گناہ اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب فرمانے لگے ان تجعل للہ ندا وهو خلقک, سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے جبکہ اللہ نے تجھے پیدا بھی کیا ہے. تو اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو توحید کی سمجھ اور توحید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.